بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم اسٹوڈنٹس. آج ہم چیپٹر 6 جو ہم پڑھ رہے ہیں ماڈرن جموں اینڈ کشمیر، اس کا ہم تھرڈ پارٹ کریں گے. تو اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے واٹ واز دا امپیکٹ آف دا لینڈ ریفارمز، جو ہم نے ارلیئر لیکچر میں پڑھے ہیں. دیٹ واٹ ویر دا پریورٹیز آف دا نیو اسٹیٹ. سو امنگ دا پریورٹیز آف دا نیو اسٹیٹ were the economic reforms, and among the economic reforms the first and foremost were the land reforms initiated and started by the new government after 1947, which was led by Sheikh Mohammed Zubla at that time. So a number of economic reforms among the land reforms were introduced by the government, which had a far-reaching political as well as economic as well as social and cultural impacts over the people of Jammu and Kashmir. So here in this topic we will discuss these impacts which felt upon the people after these land reforms. تو پہلا امپیکٹ اس میں جو آ گیا وہ تھا اٹ اینڈیڈ دا پریولیج آف دا لینڈ لارڈس. تو پہلا امپیکٹ جو لینڈ ریفارمز کا آ گیا اور دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، وہ یہ تھا کہ جو پریولیجز تھے لینڈ لارڈس کی وہ سب ختم ہو گئی. یعنی وہ کون سے پریولیجز انجوائے کرتے تھے ارلیئر گورنمنٹ میں؟ دیٹ واز دا ڈوگرا رول، جو کہ ایک ڈیموکریٹک رول تھا اور دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. تو اس کے انڈر جو لینڈ لارڈ کلاس ہوتا تھا وہ بہت زیادہ پریولیجز انجوائے کرتے تھے. مطلب ان کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا. وہ اونرز آف دا لینڈ ہوتے تھے، وہ جو چاہے وہ لینڈ ریونیو فکس کر سکتے تھے. مینز ایوری تھنگ واز اپان دیم، دے انجوائڈ فل پریولیجز اوور دیئر پراپرٹی. تو اس طرح سے ان کی جو پریولیجز تھی وہ ساری اب ختم ہو گئی. نمبر 2 امپورٹنٹ تھنگ، اٹ سیکیور دا پوزیشن آف دا پیزنٹس. پہلے کیا ہوتا تھا، جو پیزنٹس ہوتے تھے ان کی کوئی پرماننٹ پوزیشن نہیں ہوتی تھی. لینڈ لارڈ جب چاہے ان کو زمین سے بے دخل کر سکتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں تھا. یہ چیز ہوا جو ہم نے پچھلے ٹاپک میں پڑھا تھا، اسٹیٹ ٹیننسی ایکٹ آف 1924 which was amended and now which was called the Tenancy Amendment Act of 1948. What it does, it guaranteed the fixity of the tenure to the tenant and also fixed the maximum rent payable by him to the landlord. اس طرح سے اس کی جو پوزیشن ہے وہ سیکیور ہو گئی، اور اس طرح سے پیزنٹ کا جو کانفیڈنس ہے وہ ریسٹور ہو گیا، بیکاز ناؤ ہی واز میڈ دا اونر آف دا لینڈ. اب کیا تھا، اب وہ زمین کا خود مالک بن چکا تھا. اب وہ فل کانفیڈنٹ تھا، یعنی جتنے بھی وہ ٹوائل ایگزرشن یا وہ محنت جتنا وہ کرنے والا تھا اس لینڈ پر، اس سے وہ بہت مطمئن تھا، سیٹسفائیڈ تھا، کیونکہ اب اس کو لگ رہا تھا کہ اب جو کچھ بھی میں محنت کروں گا اس کا جو فائدہ وہ سیدھے یا ڈائریکٹلی اسی کو ملنے والا تھا، بیکاز ناؤ ہی واز دا اونر آف دا لینڈ. ایٹ دا سیم ٹائم it encouraged the peasants to invest in agriculture as he was now a direct beneficiary of it. جب وہ زمین کا مالک بن گیا، اب اس سے کیا ہو گیا، اب اس کو ایک انکریجمنٹ مل گیا کہ وہ زمین میں یا لینڈ میں یا ایگریکلچر میں زیادہ سے زیادہ انویسٹ کرنے والا تھا یا کرے گا، کیونکہ اس سے جو فائدہ ہونے والا تھا وہ ڈائریکٹ اسی کو ملنے والا تھا. پہلے وہ زمین کا مالک نہیں ہوتا تھا، اور اگر وہ تھوڑا بہت انویسٹ لینڈ میں کرتا بھی تھا پہلے، لیکن اس کا فائدہ اس کو نہیں ملتا تھا کیونکہ وہ لینڈ کا مالک تھا ہی نہیں. جو آؤٹ کم ہوتا تھا، جو وہ زمین اس کو یا زمین سے جو فائدہ اس کو ملنے والا تھا وہ صرف اس کو نہیں بلکہ لینڈ اور جو کہ اونر ہوتا تھا لینڈ کا وہ لے جاتا تھا. اب چونکہ یہ خود مالک بن گیا لینڈ کا، اب وہ کسی بھی قسم کا انویسٹ کرنے سے نہیں گھبرا رہا تھا، نہیں ڈر رہا تھا، کیونکہ اس کو پتہ تھا جتنا بھی میں انویسٹ کروں گا، جو بھی میں زمین پر محنت کروں گا یا جو بھی میں پیسہ لگاؤں گا، اس کا جو فائدہ ہے وہ صرف اسی کو ملنے والا تھا، یعنی لینڈ اونر، یعنی جو کہ اب پیزنٹ تھا، اب اسی کو ملنے والا تھا. فردر it injected the elements of dynamism
ان ایگریکلچر. تو ڈائنامزم ایگریکلچر میں وہ انجیکٹ ہو گیا. وہ ڈائنامزم کا مطلب ہوتا تھا ہوا کہ اب جو کہ میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ اب ایک پیزنٹ جو وہ ریڈی ہوتا تھا انویسٹمنٹ کے لیے، اور اس سے ایک اکانومک ایمانسپیشن اس کو مل گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر میں ڈائنامزم آ گیا. مطلب اب ایک پیزنٹ زیادہ سے زیادہ لینڈ میں انویسٹ کر رہا تھا. اس سے کیا ہوا، more and more lands were now being brought under cultivation, which ensured the increased food supplies for the state, and it also brought new crops under cultivation by the peasants. Why was so possible? Because now he was the owner of the land and he was ready to invest in his land to increase his income. Thus we can say the economic freedom of the peasants ensured his social advancement. تو یہ تو سیدھی سی بات ہے. اب وہ اکنامک ایمانسپیشن کو مل گیا تھا. اب لینڈ کا وہ لینڈ جو تھی اب وہ اس کی پراپرٹی بن گئی، ایک آزادی اس کو مل گئی اقتصادی طور پر. اب اس کو پہلے جیسا جو وہ پریشانی ہوتی تھی، تکلیف ہوتا تھا، اب وہ نہیں رہا. اب چونکہ وہ خود اس کا مالک بن گیا، تو اس طرح سے ایک سوشل ایڈوانسمنٹ جو ہے اس کو ہوئی، جس سے کیا ہو گیا، ناؤ ہی واز ریڈی ٹو ایجوکیٹ ہز چلڈرن اینڈ آلسو اویل فیسلٹیز فار بیٹر ہیلتھ اینڈ کلچرل ایڈوانسمنٹ. یہ سب پاسبل ہو گیا جب وہ اکانومیکلی ایمانسپیٹ ہو گیا، یعنی اب اس کی انکم جو تھوڑی بہت وہ انکریز ہو گئی. اور اس طرح سے اس کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اوبویسلی وہ بھی اب بیٹر ہونے لگا. اب وہ بچوں کی تعلیم، بہتر ہیلتھ یا دوسرا جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں ان کی طرف جو ہے اس کا زیادہ رجحان بڑھ گیا. These reforms, one more impact of these reforms was that it reduced the taxation, which was a major reason for discontent among them during Dogra rule. تو اس طرح سے کیا ہو گیا، ایک اہم چیز اس لینڈ ریفارم نے یہ بھی کیا کہ جو ٹیکسز تھے، جو ہم کہیں گے کہ انوائنگ، ایک بہت زیادہ ظالمانہ جو ٹیکسیشن سسٹم تھا ڈوگرا رول کے انڈر، اب وہ سارا ختم ہو گیا تھا. چاہے وہ کسی بھی قسم کا ٹیکس تھا وہ اب اس کو نہیں دینا پڑ رہا تھا. اب چونکہ خود ہی زمین کا مالک بن گیا، وہ سارے ٹیکسز ختم ہو گئے. اور اس طرح سے جو ایک پہلے ڈوگرا رول کے دوران یہ فارمرز میں ایک بہت بڑا ریزن ہوتا تھا ڈسکانٹنٹ، یعنی ان کی نفرت، ان کی پریشانی، تکلیف کا ایک بہت بڑا ریزن ہوتا تھا. اب یہ سارا اب نہیں رہا، یہ سب اب جو ہے ختم ہو گیا. These reforms were successful in removing the fears from the peasant. اس طرح سے جو پیزنٹری میں جو ایک ڈر تھا، ایک خوف رہتا تھا اپنی پراپرٹی کو لوز کرنے کا، اپنی محنت کو ضائع ہونے کا، وہ سب اب نہیں رہا، وہ ختم ہو گیا. حالانکہ اس میں کچھ لمیٹیشنز رہا، جو یہ پروسیس تھا امپلیمنٹ کرنے کا، تو اس میں لمیٹیشن رہی ہے. ایک اکانومسٹ ہے، ایگریکلچر اکانومسٹ ڈینیل تھارنر نے یہ بات کہی ہے 1950s میں، when he visited the state during 1950s. تو اس نے کہا جو لینڈ ریفارمز ہے ایک بہت بڑی ریفارم ثابت ہوئی ہے ان دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. حالانکہ اس کے امپلیمنٹیشن میں کچھ لمیٹیشنز رہی ہیں، لیکن ان کے باوجود یہ جو لینڈ ریفارمز ہیں they were successful in removing the fears from the peasant. So in this way he also argued that it was a big success, it was a big achievement for the people of Jammu and Kashmir. Further but there were some limitations. اس سسٹم میں کچھ limitations رہی ہیں. اوور آل حالانکہ ایک بہت بڑا اسٹیپ تو تھا ہی، اس نے بہت کچھ کیا فار دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. اٹ میڈ them the owners of the land now, but still it had some limitation. اس میں کچھ خامیاں بھی تھی، اور ان limitation میں سب سے بڑا چیز یہ تھا that it did nothing for the landless laborers. جو زمین پر کام نہیں کرتے تھے، جو تجارت پیشہ ہم کہیں گے، جو گاؤں میں ہوتے تھے، جو کہ کچھ پروفیشنز کے ساتھ ریلیٹ ہوتے تھے، جو آرٹیزنز ہوتے تھے، چاہے وہ
वो कारपेंट्री के साथ होते थे या दूसरा कोई मैसनरी वर्क करते थे, जो कि लैंड को कल्टिवेट नहीं करते थे। तो इस तरह से उनके लिए इसमें कुछ नहीं था, क्योंकि लैंड उन्हीं को दी गई जो पहले ज़मीन को कल्टिवेट करते थे, यानी जो पीजेंट्री करते थे, यानी जो पीजेंट्स होते थे, जो किसी लैंडलॉर्ड के साथ होते थे, लैंड उन्हीं को मिल गई। अब जो नहीं करते थे ज़मींदारी किसी भी किस्म की, किस किस्म की नहीं, बिकॉज लैंड वाज गिवन टू द टिलर। अब सारे लोग तो टिलर्स नहीं थे, कुछ लेबरर्स भी होते थे। तो इस तरह से इन लैंड रिफॉर्म्स जो ये एक्ट था, जो ये पास किए गए या जो रिफॉर्म इनिशिएट की गई, उनके लिए इसमें हम कहेंगे ना, या तो बहुत कम था या हम कहेंगे ना होने के बराबर। ये इसकी एक लिमिटेशन थी। दूसरा इसमें लिमिटेशन ये रही, जो डिस्ट्रीब्यूशन था, इट वाज आल्सो इनअप्रोप्रिएट, यानी लैंड वाज गिवन टू टिलर। ये एक इनअप्रोप्रिएट मैनर में किया गया, एक हेस्टली किया गया, बहुत जल्दी किया गया, हरीडली किया गया, विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन। या इस तरह से ये नहीं देखा गया कि अगर कोई विलेज है, इसमें कितने लोगों को लैंड मिल गई। उसमें ऐसा भी होता था जिसमें मतलब फ्यू फैमिलीज they got vast areas of land. At the same time there were families who were deprived of this land, या उनको बहुत कम मिल गई, या जिनका फैमिली साइज बहुत बड़ा होता था, लैंड उनको कम मिल गई। दूसरी तरफ से फैमिली साइज जिनका छोटा होता था, कुछ ऐसी फैमिलीज भी देखने को मिली जिनको बहुत वास्ट लैंड जो है उनको मिल गई। तो इस तरह से ये जो कुछ भी हुआ, ये हेस्टली हुआ, जल्दबाजी में हुआ। इस तरह से ये कुछ लिमिटेशंस इसमें रहीं। फर्दर पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में इसमें आ गया, यानी सियासी मैदान में कौन से इसमें कौन से इम्पैक्ट्स आ गए और द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज दैट, जो इट क्रिएटेड एन एवरलास्टिंग मास सपोर्ट फॉर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, whose party National Conference later on dominated the politics of Jammu and Kashmir और डेकेड्स तक यही पार्टी जो है रूल करती रही स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी पॉपुलैरिटी आपको भी पता है कि आप अपने एंसेस्टर से सुनिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कितने मशहूर हुए थे लोगों में। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने ही वो एक्ट पास किया था जिसको कहते हैं बिग लैंडेड एस्टेट्स एबॉलिशन एक्ट ऑफ 1950, थ्रू विच landlordism in the state was abolished by transferring land to the tiller without giving any compensation to the expropriator। तो इस तरह से इसने एक बहुत बड़ा मास सपोर्ट जो है शेख अब्दुल्ला के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिए वो पैदा किया लोगों में। तो इतनी ये पॉपुलर हुई, ये पार्टी इतना पॉपुलर हो गया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कि कुछ ऐसी बातें उसके बारे में आ गई जो कि बहुत ही टिपिकल है। यानी वन यी कर अत वन यी कर ती कर बब कर, बब वन अमसी शेख अब्दुल्लाहस, यानी जो कुछ अब लोग पूरा उसी पर टालते हैं, जो कुछ भी पॉलिटिकली शेख अब्दुल्ला करना चाहे उसके लिए लोगों का उसको फुल सपोर्ट होता था। आगे चलकर जो है जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो है जम्मू एंड कश्मीर का, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का ही रहा है, क्योंकि आगे चलकर उसने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जो कि लोगों के हक में नहीं रहे, जिसका वो जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन अभी आप जम्मू एंड कश्मीर में आप देख रहे हैं, तो ये उसी का नतीजा है। ये एक और चीज़ में आ गया, इट एंटेगोनाइज द लैंडलॉर्ड क्लास हु लॉन्चड अ विगरस कैंपेन अगेंस्ट हिम। अब दूसरा ठीक है, जो पीजेंट्री क्लास था वो तो उसके हक में हो गई, ठीक है, लेकिन जो दूसरा जो लैंडलॉर्ड्स है जिनकी ज़मीन और प्रॉपर्टी को अब डिस्ट्रीब्यूट किया गया अमंग द पीपल, वो सारे खिलाफ हो गए अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस और अगेंस्ट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिन्होंने एक बहुत बड़ा कैंपेन फिर इसके खिलाफ चलाया। हालांकि उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं रहा, लेकिन ऐसा है, ये भी एक फैक्ट है दैट दीज पीपल went against Sheikh Mohammed Abdullah, or they were now staunch political opponents of the National Conference Party in the state of Jammu and Kashmir. So that was all about this. In our later lecture we will discuss about the agricultural expansion and the development of irrigation projects in the state of Jammu and Kashmir. तो आज के लिए इतना ही, thank you.